خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے ناقابل معافی گناہ پر بات کرنے کو ہے، اور اس کا تعلق ہماری ابدی زندگی کے ساتھ ہے۔ یاد رہے مقدس کلام کہتا ہے ایک ایسا گناہ جسے خدا معاف نہیں کرتا، یا ایک ایسا گناہ جو معاف نہیں ہوتا، تو ہمیں اس کا علم اس لیے ہونا چاہیے کہ کہیں ہم وہ گناہ زد ہم سے نہ ہو جائے اور ہم ایک ابدی سزا کے حقدار نہ بنے۔ آج تھوڑی دیر کے لیے مقدس کلام میں سے ہم ناقابل معافی گناہ پر غور کریں گے، اور اس کا ذکر مقدس متی کی انجیل اس کے 12ویں باب اور اس کی 31ویں آیت میں آیا، جہاں لکھا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو گناہ روح القدس کے خلاف کیا جائے گا، یا وہ کفر جو روح کے حق میں کہا جائے گا، وہ کبھی معاف نہ کیا جائے گا۔ ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ کون سا گناہ ہے، تاکہ ہم کہیں اس کا انتخاب کر کے اسے چن کر ابدی سزا کے حقدار نہ بنے۔ تو آج ہم مقدس کلام میں سے تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں گے۔ یاد رہے مقدس کلام میں اس بات کی تصدیق موجود ہے کہ آپ کا اور میرا خدا رحم دل خدا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ مقدس کلام میں اگر ہم زبور 86 اس کی 5ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے اس لیے تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے خدا نیک ہے اور معاف کرنے کو تیار ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص جو ہے وہ خدا کے حضور جھک جائے، درخواست کرے، تو خدا اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور مقدس کلام میں کہ خدا تیار ہے تاکہ گناہ معاف کرے، لیکن پھر بھی ایک گناہ ایسا ہے جسے مقدس کلام میں لکھا ہے خدا معاف نہ کرے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، میں ذکر کرنا چاہوں گا ان گناہوں کا جو بہت سارے لوگوں نے زد ہوئے یا ان لوگوں نے کیے، خدا کے حضور جھکے، خدا نے معاف کیے۔ تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ گناہ جو خدا معاف نہیں کرتا، جسے گناہ کبیرہ اگر آپ کہنا چاہے تو وہ کون سا ہے، تو چند ایک گناہ میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا جو لوگوں نے کیے اور خدا نے معاف کر دیے۔ جیسے اگر ہم دوسرا سلاطین 21ویں باب میں پڑھیں تو وہاں میں یہودا کے بادشاہ منسی کا ذکر ملتا ہے، اور منسی ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے سب سے طویل جو ہے وہ یہودا پر حکومت کی، اور مقدس کلام کہتا ہے 12 برس کا تھا جب حکومت کرنے لگا، اور 55 برس اس نے سلطنت کی۔ کلام کہتا ہے اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اس نے زندہ خدا کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کے پیچھے گیا اور لکھا ہے ان کو سجدہ کیے۔ اس نے بال اور یسیرتوں کو اب بنایا، لکھے بال کے مذبح بنائے، یسیرتوں کو بنایا اور ان کے آگے جھک کر انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے خدا کی ہیکل تک کو ناپاک کر دیا اور ہیکل میں بتوں کو نصب کیا تاکہ لوگ ان کے سامنے جھکیں۔ اس نے یہاں تک گناہ کیا اپنے فرزندوں کو آگ میں جلوایا جھوٹے خداؤں کے لیے، انہیں راضی کرنے کے لیے۔ یہ جادوگروں اور شگون نکالنے والوں جنات کے یاروں سے اس نے تعلق رکھا۔ کلام کہتا ہے اس نے تمام تر بنی اسرائیل کو بہکایا، گمراہ کیا، اور لکھا ہے بنی اسرائیل زندہ خدا سے ہٹ کر جھوٹے معبودوں کی پرستش میں لگ گئے۔ اس نے یہاں تک ظلم و ستم کیا، ناانصافی کی۔ کلام کہتا ہے اس نے اتنا گناہ کیا، اتنا خون بہایا کہ یروشلم ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک بھر گیا۔ ایسے گناہ لکھا ہے منسی کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے اس نے خدا کی باتوں پر، جب خدا نے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے اپنے خادموں کے وسیلہ سے اس تک پیغام پہنچایا تو اس نے سرکشی کی اور ان کی بات کو بھی نہ سنا۔ لیکن مقدس کلام کہتا خدا نے کیا کیا؟ جب خدا نے یہ دیکھا کہ منسی اپنے اس چال چلن سے باز نہیں آ رہا تو لکھا خدا نے اس پر اسور کے سپہ سالاروں فوجیوں کو چڑھانا ہے، اور اسوریوں نے اس پر فتح پائے، اور لکھا ہے فتح کر کے اسے زنجیروں سے جکڑ کر بیڑیوں میں ڈال کر اسے بابل کو جو ہے وہ لے گئے۔ اب جب اسوریوں کے یہ قبضہ میں آ گیا، اسوری جب اس پر غالب آ گئے اور یہ ہارا ہوا شکست خوردہ ہو گیا، تو مقدس کلام میں تواریخ کی کتاب 33 میں آپ لکھا ہے جب وہ مصیبت میں پڑا
تو اس نے خداوند اپنے خدا، یاد رہے جب یہ یہودا میں تھا، یروشلم میں ہے، تو جب یہ بادشاہ تھا، حکومت میں تھا، اقتدار میں رہ کر لیکن جھوٹے معبودوں کی پرستش کی، لیکن اب جب کہ قید میں ہے، زنجیروں میں ہے، جکڑا گیا ہے، تو لیکن اب اپنا خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا اسے یاد آیا، اور لیکن اپنے خدا سے منت کی، درخواست کی، اور اپنے باپ دادا کے خدا کے ظلم میں آیت خاکسار ہو گئی، خدا کے ظلم جھک گیا اور خدا سے دعا کی، اور تب کلام میں لکھا ہے تب اس نے اس کی دعا قبول کی اور خدا نے اسے معاف کیا، اور لیکن اس کی فریاد سنی اور اسے اس کی مملکت یروشلم میں واپس لایا۔ تب منسی نے جان لیا کہ خداوند ہی خدا۔ منسی نے بت پرستی کی، آسمان کی فوجوں کو سجدہ کیا، ہیکل کو ناپاک کیا، جادوگری کی، اپنے فرزندوں کو آگ میں چلایا، ظلم اور قتل و غارت کی، کلام میں لکھا ہے یہاں تک کیا، لیکن جب خاکسار بن گیا، جھک گیا، خدا نے گناہوں کو معاف کر دیا اور لکھا ہے اسے اس کی مملکت میں بحال کر دیا۔ لیکن پھر بھی ایک گناہ ایسا مقدس کلام کہتا ہے اس نے قتل و غارت کی، بت پرستی کی، جادوگری کی، کلام میں لکھا ہے اس نے اپنے بچوں کو آگ میں جلایا، لیکن جب جھکا معاف کر دیا گیا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو خدا معاف نہیں کرے گا، وہ کون سا گناہ ہے؟ اب ذرا غور کیجئے گا پلیز۔ یسوع نے بھی جب کلام میں لکھا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئے، اور یسوع نے بہت سارے لوگوں کو نہیں بلکہ جو بھی اس کے پاس آیا اقرار کیا، خداوند نے اسے معاف کیا۔ ایک شخص کا ذکر کرنا چاہوں گا، مقدس کلام میں آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جب چھت کو کھولا گیا اور اس مفلوج کو لٹکایا گیا، تو لکھا سب سے پہلے یسوع نے عباس یہ کہے بیٹا خاطر جمع رکھ دے ہے، لکھا یسوع نے اس سے کہا، جب بھیڑ کے سب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹے پر چڑھ کر کپڑے میں سے اس کو کھٹونے سمیت بیچ میں یسوع کے سامنے اتار دیا۔ اس نے ان کا امام دے کر کہا اے آپ تیرے گناہ معاف ہے۔ سو یسوع نے گناہوں کو خود کیا معاف کیا۔ سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرانے عہد میں منسی کو جیسے معاف کیا، نئے عہد میں نظر آتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا رہا۔ پالوس رسول کیا لکھتا ہے؟ پہلا کرنٹی خط میں لکھتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں، اور وہ بھی نہیں ہوں گے جو وہ گناہ کریں گے جو معاف ہی نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کون سا گناہ ہے؟ ابھی تھوڑی دیر میں سیکھتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ لیکن فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کا خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لوٹے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ لیکن غور کیجئے گا لکھا کیا ہے؟ لکھا ہے اور بعض تم میں ایسے ہی تھے، مگر پھر بھی لیکن تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے، راست باز بھی ٹھہرے۔ سو شرابی معاف کیے جا سکتے ہیں، گالیاں بکنے والے معاف کیے جا سکتے ہیں، فریب دینے والے معاف کیے جا سکتے ہیں، حرام کار معاف کیے جا سکتے ہیں، چور شرابی جو ہے وہ لالچی معاف کیے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ عیاش اور لوٹے باز بھی معاف کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو روح کے خلاف گناہ کرے وہ معاف نہ کیا جائے گا، اس کا گناہ قائم رہے گا۔ سو یہ سارے گناہ، کم سے کم یہ گناہ روح القدس کے خلاف گناہ نہیں ہے، اور بائبل مقدس میں اس کی تصدیق ہم نے کی۔ تو پھر روح القدس کے خلاف گناہ کیا ہے جو ناقابل معافی گناہ، جس کا ذکر یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے متی کی انجیل 12 باب 31 آیت میں کیا؟ تو پھر وہ گناہ کیا ہے جو کہ معاف نہ کیا جائے گا؟ اگر ہم مقدس کلام میں متی کی انجیل 12 باب کو پڑھے تو واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ لیکن لوگ ایک اندھے اور گونگے شخص کو لے کر آئے جس میں بدرو تھی۔ کلام میں لکھا ہے جب یسوع نے اپنی محبت اور شفقت اور طاقت کو ظاہر کیا تو لکھا ہے وہ گونگا بولنے اور پھر دیکھنے لگا اور تندرست ہو گیا۔ اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لکھا ہے وہ خداوند کی راہ سے تعریف کرنے لگے، بلکہ کہنے لگے کیا یہ ابن داؤد ہے؟ تو لکھا ہے فریسیوں نے سن کر یہ باتیں لوگوں کی جان کر کہا یہ تو بدروؤں کے سردار بازبول کی مدد کے بغیر بدروؤں کو نہیں نکالتا۔ یسوع نے یہ باتیں جان کر کہا کہ
کسی بادشاہی میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ قائم نہ رہے گی، اور اگر ابلیس کو نکالے تو وہ اس کی سلطنت کیوں کہ قائم رہے گی۔ اور پھر کہا تمہارے بچے جو ہے وہ کس کی مدد سے بدروں کو نکالتے۔ تو یسوع نے در حقیقت بتانا کیا چاہا؟ یسوع نے کہا لیکن میں تم سے کہتا ہوں، یسوع نے کہا لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بدروں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچے۔ یسوع نے یہ کہا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ میں غریبوں کو جو ہے وہ خوشخبری دوں، میں قیدیوں کو آزاد کروں، اور یہ شخص جو کہ معذوری اور پھر ابلیس کی گرفت میں تھا میں نے اسے آزاد کر دیا۔ اور یہ خدا کے روح کی قدرت اور طاقت سے ہے، خدا کے پاک روح قدس کے وسیلہ سے ہے، تاکہ تم جب ان معجزات کو دیکھو تم ایمان لاؤ اور توبہ کرو اور ہمیشہ کی زندگی پا سکو۔ میں ہوں وہ جو زندگی کو لے کر آیا ہوں، اور خدا کا روح ان تمام تر چیزوں کو ہونے دے رہا ہے تاکہ تم جان سکو کہ خداوند کی بادشاہی نزدیک ہے، تمہارے درمیان ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ پھر آگے یسوع نے وضاحت کی اور یسوع نے کہا کہ جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے وہ تو معاف کی جائے گی، مگر جو روح کے حق میں کہے گا وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ یاد رہے خدا کا پاک روح یسوع مسیح کے وسیلہ سے، یسوع میں رہ کر، یسوع کے ساتھ رہ کر وہ تمام تر کام کر رہا تھا تاکہ لوگ آزادی پائیں، لوگ رہائی پائیں، لوگ مخلصی پائیں اور حقیقی توبہ اور نجات تک جو ہے وہ پہنچ سکے۔ لیکن جب روح القدس کے وسیلہ سے یہ کام ہو رہے تھے، کلام کہتا ہے فقیوں اور فریسیوں نے اپنے دل کو سخت کیا، اور خدا کا پاک روح بار بار ان معجزات کے وسیلہ سے، ایسے کاموں کے وسیلہ سے جب ان کے درمیان ہو رہے تھے ان کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا تاکہ وہ دروازوں کھولے اور نجات دہندہ کو پہچان سکے۔ لیکن انہوں نے خدا کے روح کو رنجیدہ کیا، بالکل اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل نے یوشع کی کتاب 13 آیت میں لکھا وہ باغی ہو گئے اور خدا کے روح کو غمگین کیا، اس لیے ان کا دشمن ہو گیا، اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہی، ان کا گناہ قائم رہا اور وہ نئے ملک میں داخل نہ ہو سکے۔ جب شاگردوں نے خدمت کا آغاز کیا تو استفنس کے الفاظ غور کر لیجئے، اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونو، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے۔ یسوع کے وسیلہ سے معجزات ہوئے، یسوع مسیح میں حکمت اور دانائی کا روح موجود تھا اور لوگ حیران ہوتے تھے اس کی تعلیم سے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود لنگڑے چلتے، اندھے دیکھتے، مردے زندہ ہوتے، سب کچھ دیکھا، دل سخت کر لی۔ اور یہی کچھ شاگردوں کے وسیلہ سے جب ہوا، وہ پھر سے روح القدس سے دستک دی تاکہ لوگ دروازوں کو کھولے، لیکن لکھا جب انہوں نے نہ کھولا اس نے کہا تم گردن کشو نافرمانو کان کے، اور لکھا تم دل اور کان کے نامختون۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی انہوں نے اقرار نہ کیا، انہوں نے نہ مانا۔ لیکن یاد رہے اگر مقدس کلام میں لکھا ہے کوئی بھی شخص کیسا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، کیسا بھی گناہ اس نے کیوں نہ کیا ہو، وہ خدا کے فضل سے اوپر نہیں جا سکتا۔ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی شخص گناہ کرے اور خدا سے کہے آپ نے ایسا گناہ کر لیا ہے کہ یسوع کے خون سے پاک نہیں ہو سکتا، خدا کے فضل سے بھی اوپر چلا جائے اور خدا کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ مقدس کلام میں لکھا اگر کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ پھر اسکیل کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، خدا ہم کہتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم شریر کے مرنے میں میری کوئی خوشی نہیں۔ معافی ماننے والوں کے لیے ہر گناہ معاف، جو اقرار کرے اس کے لیے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اور اس کا ذکر پہلا تموتیس میں بھی آیا ہے، اگرچہ پہلے میں کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا تو بھی مجھ پر رحم ہوا۔ میں نے جب اس خداوند کے بارے میں جان لیا، جب روح القدس نے مجھ پر ظاہر کر دیا تو لکھا ہے مجھ پر رحم ہو گیا۔ میں کفر بکنے والا تھا، میں نے کفر بکا لیکن معاف ہوا۔ اگر کوئی بھی شخص اپنے گناہوں کا اقرار کرے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں معافی ہو سکتی ہے۔
تو پھر وہ گناہ کون سا ہے؟ اس کے لیے بھی لکھا ہے معافی ہو سکتی ہے، یوحنا کے خط میں لکھا ہے معافی ہو سکتی ہے، تو پھر وہ کون سا گناہ ہے جو روح کے خلاف ہو جاتا ہے، جو معاف نہیں ہوتا؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، روح کے خلاف گناہ وہ گناہ ہے کہ جب خدا کا پاک روح بار بار ہمارے سامنے چیزیں لے کر آئے، بار بار ہم سے کلام کرے، بار بار اپنے کلام سے ہماری رہنمائی کرے، اپنے خاطروں کے وسیلے سے ہماری رہنمائی کرے کہ توبہ کر لیجیے۔ خدا اپنے کلام سے ان باتوں کو اوپر ظاہر کرے تاکہ ہم اپنے گناہوں پر پچھتائیں، چاہے تو چھوٹا یا بڑا۔ لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کر رہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سمجھ لیجیے روح کے خلاف گناہ کیا ہے، کہ ہر وہ گناہ روح کے خلاف گناہ ہے جس کا نام اقرار کرے، جس کی نام معافی مانگے، جس سے نام توبہ کرے۔ یوں جن گناہوں کا نام اقرار کرتے، نہ جن کی ہم معافی مانگتے اور نہ جن سے توبہ کرتے، در حقیقت وہ روح کے خلاف گناہ بن جاتا ہے۔ پاک روح ہم سے بات کرتا ہے، پاک روح مزاحمت کرتا ہے، لیکن جب ہم بار بار روح القدس کی آواز کو سن کر بھی اپنے گناہوں پر ڈٹے رہیں تو در حقیقت جس گناہ کی معافی نہیں مانگتے وہ در حقیقت روح کے خلاف گناہ ہے۔ وہ پاک روح کو رنجیدہ کرتا ہے اور وہ ایسا گناہ بن جاتا ہے جس کی معافی نہیں، اور وہ گناہ ہمیں ابدی ہلاکت یا ہمیشہ کی آگ میں لے کر جائے گا۔ آج کے اس کلام میں خدا کا پاک روح ہم سے بات کر رہا ہے۔ خدا ہم کہنا چاہتا ہے کہ میں آپ کے سارے گناہ کو معاف کرنے میں تیار ہوں۔ یسوع مسیح کے خون سے میں تمام تر گناہوں کو دھو دوں گا، لیکن اگر ہم اقرار نہ کریں تو کیوں کر معاف کیے جائیں گے؟ تو یاد رہیے گا، روح کے خلاف وہ گناہ ہے جو پاک روح سے بار بار بات کرے، کلام کے وسیلہ سے، خادموں کے وسیلہ سے، لیکن پھر بھی اگر ہم اس سے معافی نہ مانگے، اگر ہم توبہ نہ کریں، اگر ہم اقرار نہ کریں، تو یاد رہے وہی گناہ شاید وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن چھوٹے گناہ بڑی ہلاکت کو پیدا کر سکتے ہیں، اور بڑے گناہ اگر اقرار نہیں کیا تو یاد رہے وہ ہمیں موت کی طرف لے کر جائیں گے۔ کاش خدا ہمیں حکمت دے، سمجھ دے، تاکہ ہم ایسی کوئی بھی غلطی جو ہم سے جو گناہ ہم سے سرد ہوئے ہم ان کا اقرار کریں اور خدا ہم سے معافی مانگے، اور ہمیں ہر گناہ سے کیا کرے؟ پاک کرے۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے۔